ہے اس کو تو کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ در در پہ ٹھوکریں کھانے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کا اللہ پر اور اللہ کے کلام پر ایمان نہیں ہوتا. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے کلام پر ایمان لے آئیں، دنیا جہان سے جان چھوٹ جاتی. دنیا جہان کے کلام کا مطالعہ کریں، دنیا جہان کے علوم پڑھیں، لیکن ایمان اللہ کے قرآن پر ہو، ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو. جب یہ ایمان کی بنیاد مضبوط ہوگی تو دنیا جہان کا علم آپ کو فائدہ دے گا. آپ سارا کچھ پڑھتے جائیں، لیکن ایمان اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو، آپ کی ذات پر ایمان ہو، قرآن پر ایمان ہو، تو آپ کو ساری دنیا کا علم فائدہ دے گا. اور اگر ایمان آپ کو اللہ کے کلام پر نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کلام پڑھنا ہے، جو دنیا کا علم پڑھنا ہے، اس پر ایمان بھی رکھنا. اللہ، جس کا مطالعہ کریں اس پر ایمان بھی رکھیں. بس یہ ہے فرق. اگر ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے تو دنیا جہان کا علم وہ کوئی نہ کوئی فائدہ دے دے گا، انسان کے ایمان میں یقینی طور پر پختگی کا باعث ہوگا. لیکن اگر ایمان انسان کا ڈولتا پھرے، کبھی کسی کی بات مان لی، کبھی کسی کی بات مان لی، کبھی کوئی اپنا نظریہ گھڑ لیا، کبھی کسی کے گھڑے گھڑائے نظریات قبول کر لیے، تو یہ طرز عمل تو بے ایمانوں کا ہے جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا. یقیناً ایمان ایک مرکب چیز ہے جس میں اللہ پر ایمان بھی شامل ہے، آخرت پر ایمان بھی شامل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی شامل ہے، اور جنت دوزخ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، سارا ایمان اس کے اندر شامل ہے. اور ایمان کا کوئی ایک پہلو بھی مفقود ہو تو گویا سارا ایمان ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لہذا فرمایا انما یفتر الکذب، جھوٹ تو وہ باندھتے ہیں. اللہ اکبر. الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ اکبر. واولئک هم الکاذبون، وہ ہیں ہی جھوٹے لوگ. گویا اللہ نے قرآن پر اعتراضات کرنے والوں کو صرف جواب ہی نہیں دیا، ان کا شبہ کا ازالہ ہی نہیں کیا، ان کے اوپر گویا ایک لقب بھی سجا دیا ہے کہ تم جھوٹے لوگ ہو. اور ہر وہ شخص جو قرآن پر اعتراض کرے گا وہ جھوٹا ہے. اور جو قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز گھڑ کے لائے گا، بنا کے لائے گا، کہیں سے سیکھے گا، سکھائے گا، اور قرآن کی دشمنی کرنے کی کوشش کرے گا، گویا قرآن نے ہمیشہ کے لیے ان کو جھوٹا قرار دے دیا. لہذا سچائی کا معیار قرآن کے ساتھ جڑنا ہے اور جھوٹ کا معیار قرآن کے خلاف کھڑے ہونا. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو جھوٹ باندھتے وہ تو وہی ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، بے ایمان لوگ ہیں. اولئک هم الکاذبون، اور یہی جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، سن لیجئے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد کافر ہونے کا مطلب دو ہے. ایک تو معنی یہ ہے کہ دل سے یقین ہے کہ قرآن سچا ہے. اللہ، دل سے یقین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن پھر بھی کفر کرتا. دل میں یقین ہونے کے باوجود کفر کرتا، جیسا کہ یہود مدینہ نے کیا. مدینہ کے یہودی جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے مخالفت کرنی. اور وہ جانتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، انہوں نے اپنے چچا کی اور اپنے والد کی جو باتیں سنی، اس میں یہی تھا. ہے وہی، سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے، پہچان لیا ہے. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، پھر بھی مخالفت کرتے تھے. لہذا ایک کفر تو وہ ہے، ایک معنی تو یہ ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ. اسی طرح جو مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ قرآن سچا ہے، جو سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کے باوجود کفر کرتے تھے. اللہ اکبر. لہذا جو شخص دل میں یقین رکھتا ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ اس یقین کا، جو اس کے دل میں یقین ہے، اس کا اظہار زبان سے نہ کرے، اقرار زبان سے نہ کرے. اور زبان سے اقرار کرنے کے بعد اب عملی طور پر
اس کے پورے اور جسمانی طور پر اور اعضاء کے اعتبار سے اس کا پورا جسم اس کے عمل پر جت نہ جائے، اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل میں کوئی سمجھتا رہے کہ جناب قرآن سچا ہے، جب تک وہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا۔ اسی لیے ایمان کے 3 پہلو ہیں، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ اس میں ایمان دل کے ساتھ بھی ہے اور اقرار زبان کے ساتھ بھی ہے اور عمل اعضاء و جوارح کے ساتھ اس کے اوپر عمل بھی ہے۔ یہ تینوں باتیں شامل ہوں گی تو ایمان ہوگا۔ اگر دل میں ایمان رکھتا ہے اور ویسے کفر کرتا پھرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا ومن کافر باللہ، جو اللہ پر کفر کرے من بعد ایمان ہی، ایمان لانے کے بعد، تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ دل میں صحیح سمجھنے کے باوجود کفر کرے اللہ کے ساتھ۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کا کوئی کلمہ زبان سے نکال لے، اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے ایک دفعہ مومن بن گیا تو پھر اس کے بعد اگر کفر کیا تو اس کا مطلب مرتد ہو گیا، اور مرتد اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر دو۔ اللہ، مرتد واجب القتل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں من بدل دینہ، جو شخص اپنے دین کو بدل ڈالے، یعنی ایک دفعہ دین قبول کرنے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو فقتلوا، اس کو قتل کر ڈالو۔ اللہ، اب بہت سارے لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے وہ اس ارتداد کی سزا کو بھی نہیں مانتے، تو جو اگر نہیں مانتا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ کتنے مشرکین مکہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، یہودیوں نے نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمنوں نے نہیں مانا، آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے کتنے ہیں۔ اور اگر آج بھی کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو نہیں مانتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو و شان کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ تو آپ نے یہ من کافر باللہ من بعد ایمان ہی، اپنے ایمان کے بعد کفر کر لے، اس سے مراد مرتد بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے پہلے ایمان کا اظہار کیا بعد میں کافر ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایمان دل میں رکھنے کے بعد، دل میں یقین آ جانے کے بعد کفر کرے، یا پھر وہ کافر ہو جائے ایمان لانے کے بعد، دونوں صورتوں میں یہ بہت بڑا جرم ہے اور عذاب علیم اور اللہ کے غضب کا یہ استحقاق اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے۔ البتہ درمیان میں کچھ استثناء بتایا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ جو مجبور کر دیا جائے، الا مگر، من اکرہ جو مجبور کر دیا جائے، کہ اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ کلمہ کفر کہے یا کوئی اس کو زبان سے کوئی ایسی بات کرنے پر مجبور ہو گیا، وقلبہ، حالانکہ اس کا دل مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، پھر بھی اس سے کچھ کہلوایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ایسی بات ہو تو یہ مستثنا ہے، وگرنہ ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر کہنا یا کفر کرنا یا دل میں یقین ہونے کے باوجود کفر کرنا، یہ ایک طرح سے اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے انسان کو۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، اور لیکن جو کوئی شخص دل سے واضح ہو کفر کے لیے، اللہ اکبر، یعنی من شرح بالکفر صدرا، جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو، یعنی بالکل شرح صدر کے ساتھ کافر ہوا ہو، فعلیہم غضب من اللہ، اس کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ جو درمیان میں استثناء ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان سے بعض، چونکہ کفار مکہ کمزور مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیتے تھے، اور ان تکلیفوں کے دوران بعض اوقات مجبور کر دیتے تھے کہ کوئی وہ زبان سے ایسی بات نکالیں جو اسلام کے خلاف ہوتی تھی، یا وہ اس کے اوپر اس کو کلمہ کفر پر معمول کیا جا سکتا تھا۔ تو ایسا شخص جو کسی مجبوری کی وجہ سے، من اکرہ، جو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، حالانکہ اس کا دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہے، اس کو اگر ایسا کچھ کرنا پڑ جائے، کبھی اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے، تو اس کو اللہ کہہ کے اللہ نے اس کو مستثنا قرار دے دیا ہے کہ اس کو اللہ کا غضب نازل نہیں ہوتا اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا، وہ مستثنا ہے۔
اس کو آپ اسلام کے اس اصول اضطرار سے بھی سمجھ لیجئے جو قرآن میں کم از کم 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی سورہ بقرہ میں بھی، سورہ مائدہ میں بھی، سورہ انعام میں بھی، اور یہاں سورہ نحل کے اندر آگے آ رہی ہے آیت نمبر 115 میں۔ وہ اسلام کا اصول اضطرار کیا ہے؟ وہ جنرلائزڈ پرنسپل ہے، ایک عام اصول ہے اسلام کا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مجبور کر دیا جائے، اللہ اکبر، مجبور ہو جائے، اور فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، دل سے باغی نہ ہو، اللہ کی سرحدیں، اللہ کی حدیں پامال کرنے والا نہ ہو، وَلَا عَادٍ، اور نہ ہی زیادتی کرنے والا ہو، دل سے کبھی اس نے نہیں سوچا کہ میں کوئی اللہ کی حدود پامال کروں گا، وہ ہمیشہ اللہ کی حدود کے اندر رہنے والا ہے، نہ اللہ کا باغی ہے، نہ وہ حدود اسلام سے باہر نکلنے کی خواہش رکھتا ہے، ویسے بیچارہ مجبور ہو گیا ہے، فلا اثم علیہ، قرآن کہتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں اسلام کا اصول اضطرار، اور اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اضطرار، مجبوری، اصول تو ہے، ہر جگہ اپلائی ہو سکتا ہے، لیکن کہاں اپلائی ہوگا؟ صرف اس جگہ اپلائی ہوگا جہاں مجبوری ہو، اور مجبوری کی تعریف کیا ہے؟ مجبوری کی تعریف یہ ہے کہ اس ایک راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ کھلا نہ ہو، اس ایک راستے کے علاوہ باقی سارے راستے مسدود ہو جائیں، اور وہ جو ایک راستہ کھلا ہے وہ حرام کا راستہ ہو، پھر اگر کوئی آدمی اس راستے کو اختیار کر لے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اگر اس ایک راستے کے علاوہ کوئی اور جائز راستوں میں ایک بھی راستہ کھلا ہے، جتنا مرضی مشکل راستہ ہو، تو اسلام کا اصول اضطرار اپلائی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کا خواہ فتویٰ لینے والوں سے، کسی مفتی سے فتویٰ لے کر اپنے آپ کے لیے کسی ناجائز چیز کو جائز قرار نہ دلوائیں، اس لیے کہ مفتی تو فتویٰ دیتا ہے صرف اور صرف ان حقائق کی بنیاد پر جو آپ بیان کرتے ہیں۔ حقائق کیا ہیں؟ ہر شخص کی جو اپنی واقعاتی مجبوری ہے اس کو ہر شخص خود جانتا ہے، کوئی شخص جو فتویٰ دینے والا ہے وہ اس کو نہیں جانتا۔ لہذا کوئی بھی آدمی اسلام کا اصول اضطرار اپلائی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کرے کہ کیا واقعتاً دیگر ساری راہیں مسدود ہیں اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ اور سن لیجئے، اگر کوئی راستہ بھی نہ بچا ہو، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اجازت دی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ ایک اجازت تو دی ہے، بندہ مجبور ہو جائے، کسی نے گن پوائنٹ پہ کوئی شخص جو ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اس قدر مجبور کر دیا جائے کہ گن پوائنٹ کے اوپر بعض اوقات اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، بعض اوقات اتنا شدید تشدد کیا جاتا ہے کہ آدمی اپنے اوسان بھی برقرار نہیں رکھ سکتا، تو ایسی کیفیت میں اگر کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل جائے تو اللہ نے یہ اجازت کا راستہ رکھا ہے، اس کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ جو مجبور کر دیا جائے، اس کی زبان سے غلط بات نکل بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، دل مطمئن ہے۔ کسی گن پوائنٹ پہ، کسی مجبوری سے اپنی جان بچانے کے لیے، کسی مصلحت کے لیے، اور کسی ایسی مصلحت کے لیے جہاں پہ واقعتاً مجبوری تھی اور کوئی راستہ نہیں تھا، اگر کسی نے ایسی حرکت کر بیٹھا ہے، اس کو مجبور کر دیا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ کلمہ کفر کی بات بھی ہے، عمل کفر کی بات بھی ہے، یہ صرف ایک اجازت ہے، یہ عزیمت کا رستہ بہرحال یہ نہیں ہے۔ عزیمت کا رستہ یہ ہے کہ آدمی مرتا مر جائے کلمہ کفر نہ کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کبھی شرک نہ کرنا، چاہے تو قتل کر دیا جائے، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تجھے جلا دیا جائے، کبھی شرک نہ کرنا۔ لہٰذا وہ عزیمت کا رستہ وہی ہے، یہ صرف اجازت کا رستہ ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر دل ایمان پر مطمئن ہے، اور دوسری جگہ جو فرمایا غیر باغ ولا عاد، باغی بھی نہیں ہے، حد سے بڑھنے والا بھی نہیں ہے، اور مجبور ہو گیا ہے، فمن اضطر، مجبور ہو گیا ہے، فلا اثم علیہ، پھر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح یہ مجبوری، اگر کوئی شخص واقعتاً مجبوری ہو، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ واقعی مجبوری ہو، واقعی مجبوری ہے کہ نہیں، ہر شخص خود اپنی سچویشن کو سمجھتا ہے، دوسرا بندہ کسی دوسرے کی مجبوری کو قطعاً نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا ہر شخص یہ دیکھے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اگر وہ واقعتاً مجبور ہے تو اللہ نے یہ گنجائش کا رستہ رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ گنجائش کا رستہ بھی نہیں لیتا، اور باوجود شدید قسم کی تکالیف کے اور شدت اور غضب کے تشدد کے باوجود وہ کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالتا، تو یہ عزیمت کا رستہ ہے، سبحان اللہ۔ اور
اس میں بڑی عظمتیں ہیں، جو عظیمت کے راستے پر چلتا ہے اس کو اللہ عظمتیں عطا کرتا ہے، لیکن گنجائش موجود ہے، ظاہر ہے انسان ہے اور گوشت پوست کا انسان، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا اللہ سے ڈرو جتنا اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے۔ اسی طرح لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے بڑھ کے اس کو مکلف نہیں ٹھہراتا، ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، اس لیے انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ گنجائش ہے کہیں بھی ہو جائے۔ تو علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ یا دیگر مفسرین میں سے کچھ نے لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح کے دیگر جو کمزور قسم کے مسلمان تھے ان کے اوپر، یعنی کمزور ظاہری اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے نہیں، ان کو جب کفار مکہ ان کے اوپر تشدد کرتے تھے تو بعض اوقات ان کے، ویسے تو وہ عظیمت کی داستانیں رقم کی ہیں انہوں نے، لیکن بعض اوقات ان کی کسی کیفیت میں کوئی ایسی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی تھی یا کوئی ایسی بات کہہ دیتے تھے تو جس کو کفر پر محمول کیا جا سکتا تھا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے صحابہ کرام کو کلیئر کیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی ایسی کیفیت ہو بھی گئی ہے تو اس کو، اس کے کلمہ کفر کو کلمہ کفر نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ ہجرت کر گئے اور جن لوگوں نے بعد میں اپنے عمل سے ہی ثابت کیا کہ وہ پکے اور مخلص مسلمان ہیں، ان کی تو پچھلی غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف فرما دی ہیں، اگر وہ غلطی کوتاہی کا ارتکاب کیا بھی ہو، لیکن اگر کوئی مجبوری میں کرے تو اس کو تو قرآن کوتاہی کہہ ہی نہیں رہا، الا من اکرہ، یہ تو مجبوری، لہذا مجبوری میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری بھی نہیں، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو اور شرح صدر کے ساتھ کفر کر رہا ہے، فعلیہم غضب من اللہ، اس کے اوپر تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک بڑا عذاب رکھا ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ یہ کیوں عذاب ہے؟ کیوں یہ کافر جو ہیں، کافر کو اتنا بڑا عذاب کیوں ہے؟ اللہ اکبر، لوگ جو ہیں یہ اعتراضات کرتے ہیں اور اسلام پر اور اس پورے نظام پر اور اپنا جو انسان کا اس دنیا میں مقام ہے، اس مقام امتحان پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیوں اس طرح ہے، ہمیں آزادی کیوں نہیں ہے، ہم آزادی سے کیوں نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ تو بھئی امتحان میں اللہ تعالیٰ نے زندگی بنائی، بنانے والے نے بائی ڈیفالٹ امتحان کے لیے زندگی بنائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری زندگی اور موت کا یہ پورا کارخانہ بنایا ہی صرف اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کرے۔ اب اس امتحان میں، امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان اس چیز کا ہے کہ کسی نے آخرت لینی ہے کہ دنیا لینی ہے۔ اگر کسی نے آخرت کو اپنے پروگرام سے مائنس کر دیا تو اس کا مطلب ہے اس کا آخرت میں اللہ سے اجر لینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور جس نے اس کو مائنس کر دیا، جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے لیکن دنیا کو بھی اچھی کرنا چاہتا ہے، تو اس پر نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس شریعت اسلامیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی بھی بہترین کر دیتا ہے۔ ہم پیچھے پڑھا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی پاکیزہ زندگی اس کو عطا کرتے ہیں، اور یہ معنی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر، اللہ اکبر، اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے۔ اب اگر کوئی شخص اس امتحان میں ناکام یوں ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح نہیں بناتا، اس کی ترجیح آخرت ہے ہی نہیں، اس کی ترجیح اللہ کی رضامندی ہے ہی نہیں، اس کی ترجیح اپنے خواہش نفس کی تکمیل ہے، اور اس کی ترجیح اپنے آپ کو، اپنی خواہشوں کو پورا کرنا اور اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزارنا اور اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھانا، اور اسی کو وہ ترجیح بناتا ہے، تو پھر اس کے لیے آخرت میں تو کچھ نہیں ہے۔ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی فرمائی کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سورہ نازعات میں، جو شخص اللہ کا باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے، اللہ کے قانون کو مانتا ہی نہیں وہ،
اور اس نظام کو نہیں مانتا، اور وہ باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، بس یہیں بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بس موج کر لو یہاں، یہ دوبارہ زندگی نہیں ملنی، اسی کو ترجیح بناتا ہے۔ اما من طغی وآثر الحیات الدنیا، جس نے اللہ کے قانون سے بغاوت کر دی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھا، پہلے نمبر پر رکھ لیا، فإن الجحیم ہی الماویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ میرا تو امتحان ہو رہا ہے، میں نے تو اللہ کے سامنے جانا ہے، ہر عمل کا جواب دینا ہے، اور اس کو یہ خدشہ اور خوف لاحق ہو گیا کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ اکبر، ہر عمل سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں کیا جواب دوں گا، آج اگر غلطی کر لوں گا تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، آج اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لوں گا تو کل کیا جواب دوں گا، بس جس کو یہ خوف لاحق ہو گیا تو اس کے اوپر پہلا اثر پھر یہ ہوتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ پھر اپنی خواہش کو روک لیتا ہے، اس کو لگام دینی پڑتی، یہ نہیں رکتی ادروائز، تو اس کو روک لیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی وہ رستہ ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں پر بے ایمانی کا اظہار کیا ہے، جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان کا اظہار نہیں کیا، اور وہ لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں اور افتراء بھی باندھتے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی کفر کرتا ہے، جو بھی اللہ کے نظام کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، فرمایا ان کے لیے تو اللہ کا غضب ہے اور ان کے اوپر عذاب ہے، ذالک، یہ اس لیے ہے، یہ وجہ بیان کی، اس لیے ہے بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اللہ، انہوں نے اخروی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اخروی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، یہ ہے اصل میں ان کا جرم۔ لہذا جو یہ سمجھتا ہے میں نے تو آخرت میں اللہ سے اجر ضرور لینا ہے، وہ دنیا کی زندگی خراب ہو جائے یا نہ خراب ہو، وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت ضرور میری سیکیور ہونی چاہیے، دنیا کی زندگی میں خیر ہے، اچھی گزرے گی تو بھی گزر جائے گی، اگر کوئی یہاں پہ محرومی کا سامنا کرنا بھی پڑا تو چند دن کی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھ کے یہ امتحان کی زندگی ہے، جس کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ بھی امتحان ہے، اور جس کو عطا نہیں کیا وہ بھی امتحان ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے امتحان کی، یہ گزر جائے گی، جو اس خیال سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بھی اس لیے کرتا ہے کہ آخرت میں اجر لینا ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی ابتلا پر صبر بھی اس لیے کرتا ہے، اللہ اکبر، کہ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے، تو وہ دونوں صورتوں میں اللہ سے اجر لیتا رہتا ہے، اس کو تو آخرت میں بہت اجر ملے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ تنگی میں بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے، خوشحالی میں بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب اس کو تنگی اور تنگ دستی آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور جب اس کو پر خوشحالی آتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے تو بھی اللہ سے اجر لیتا ہے، دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر ہے۔ لیکن اس میں بنیادی بات کیا ہوتی ہے کہ اس نے آخرت کو ترجیح بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جب آخرت ترجیح ہے تو دنیا میں صبر کے مقامات بھی بہت ہیں، شکر کے مقامات بھی بہت ہیں، اور جب آخرت ترجیح نہیں ہے تو پھر انسان کا طرز فکر بھی بدل جاتا ہے، انسان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے، انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں عمل بھی بدل جاتا ہے۔ تو جب عمل بدلتا ہے تو پھر انسان نہ اللہ کی کسی بات کو خاطر میں لاتا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو خاطر میں لاتا ہے، یہی تو کفر ہے۔ لہذا فرمایا کہ ان کا قصور یہ ہے، ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، کافروں نے آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، انہوں نے اس کو زیادہ پسند کیا، اس کو چاہا ہے دنیا بن جائے، آخرت پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی، پتہ نہیں ایسے لوگ لگے ہوئے ہیں، موت کے بعد مرنا تو ہے لیکن موت کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، آخرت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اس پر کسی کو ایمان ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے کافر جو ہیں عذاب اور غضب کے مستحق ہوئے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور جو مانتا ہی نہیں اس پورے نظام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، اور وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو نہیں مانتا، قرآن کی دی ہوئی ہدایات کو نہیں مانتا، اس کی تعلیمات کو نہیں مانتا، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں پر، رسولوں پر کفر کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو ہدایت کہاں ملنی ہے؟ یہ وہی بات ہے جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہاں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ لہذا بات صرف یہ نہیں ہے کہ کفر کوئی کسی خاص حالت کا نام ہے، کفر اصل میں اللہ کے نظام کے خلاف بغاوت کا نام ہے، اور جو اللہ کے نظام کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے وہ تو پھر کفر کرتا ہے۔ البتہ جب انسان کا ایمان پر دل مطمئن ہو اور مجبور ہو جائے اور کوئی بات ایسی کہنی پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باغی تو نہیں ہے، وہ اللہ کے نظام کا باغی نہیں ہے، اللہ کے نظام کے خلاف اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، لہذا اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، ظاہر ہے جو آدمی آخرت سے بالکل بیزار ہو گیا، دنیا کو اس نے پسند کر لیا، دنیا کو ترجیح دے لی، اللہ کے سارے احکام کو پس پش ڈال دیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کا کفر کر دیا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اللہ اکبر، سیل ہو گئے ان کے دل، اللہ وَسَمِعِهِمْ وَبَصَارِهِمْ، ان کے سماعتوں پر بھی مہر لگ گئی، ان کی بصارتوں پر بھی مہر لگ گئی، وہ جو فطرت سلیمہ تھی جس سے ان کو سیدھا رستہ نظر آنا تھا، اب وہ نظر آنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ وہ دل جس نے نصیحت قبول کرنا تھی وہ اس دل کے اوپر زنگ لگ گیا، وہ دل سیاہ ہو گیا، اس کے اوپر مہر لگ گئی، سماعتوں سے جہاں سے انسان نے کوئی انٹیک لینا تھا ہدایت کا وہ لینا وہ بند ہو گیا، اس کے اوپر مہر لگ گئی۔ ابصارہم، اور ان کی جو آنکھیں ہیں جہاں سے انہوں نے حق کو دیکھنا تھا ان کا مشاہدے کی قوت ہی چھین لی گئی۔ اللہ اکبر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اور ناواقفیت، غفلت جو ہے ناواقفیت بھی ہے، غفلت جو ہے وہ آگاہ ہونے کے باوجود اور کوئی چیز معلوم ہو جانے کے باوجود لاپرواہی کا نام بھی غفلت ہے، تو گویا معلوم تھا اور انہوں نے باوجود اس بات کے کہ معلوم تھا انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اس پر ایمان کا اظہار نہیں کیا، لہذا آنکھیں ہونے کے باوجود، سماعتیں ہونے کے باوجود، دل ہونے کے باوجود ان سے وہ کام ہی نہیں لیا جا رہا۔ فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یوں فرمائی اولئک کالانعام بل هم اضل، جس نے اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے کام ہی نہیں لینا، سماعتوں بصارتوں سے، دل سے، شعور سے کام نہیں لینا، تو وہ اس کا اور جانوروں کا پھر کیا فرق ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، جن کے دل ہیں لیکن وہ اس سے سوچتے سمجھتے نہیں، جن کی آنکھیں ہیں لا یبصرون بہا، اس سے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے کان بھی ہیں اس سے وہ سنتے ہی نہیں ہیں، تو گویا وہ سننے کے باوجود قوت سماعت سے محروم ہیں، اور آنکھیں ہونے کے باوجود قوت مشاہدہ سے محروم ہیں، اور دل ہونے کے باوجود قوت تفہیم سے محروم ہے اور قوت ایمان سے محروم ہے۔ اولئک هم الغافلون، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو لاپرواہ ہیں، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی انہوں نے کفر کیا ہے اور کفر کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔